السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز۔ میں ہوں ماہم عباس۔ میں ہوں وہاب حسن۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ آغاز میں خبر آپ کو دیں، بنو کینٹ پر فتنہ الخوارش کا دہشت گردی کا حملہ ناکام۔ فتنہ الخوارش کے بزدلانہ حملے میں 9 معصوم شہری شہید جبکہ 16 زخمی ہو گئے۔ آج افطار کے بعد دہشت گردوں نے بنو کینٹ میں داخل ہونے کی ناکام کوشش کی۔ دہشت گردوں نے 2 بارود سے بھری گاڑیاں بنو کینٹ کی دیوار سے ٹکرائیں۔ سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 6 خارجوں کو مختلف انٹری پوائنٹس پر جہنم واصل کر دیا۔ خارجیوں نے بارود سے بھری ایک گاڑی بازار سے ملحقہ ایریا میں اڑا دی۔ معصوم شہری شہید اور زخمی ہوئے۔ قریبی مسجد بھی شہید ہو گئی۔ ماہ رمضان میں افطار کے وقت معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا ثابت کرتا ہے خارجیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا تمام خارجیوں کے خاتمے تک کلیئرنس آپریشن جاری رہے گا۔ سیکیورٹی ذرائع۔ حکومت نے 2029 تک ملکی برآمدات $60 ارب تک بڑھانے کا عزم ظاہر کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ ویژن 2035 کے تحت ملک کو 1 ٹریلین کی معیشت بنائیں گے، قرضوں سے جان چھڑائیں گے۔ ہم 9 مئی والے نہیں 28 مئی والے ہیں۔ ضد، نفرت، گالم گلوچ اور احتجاج کی سیاست دفن کرنا ہوگا۔ 1 سالہ مدت میں برآمدات، ترسیلات زر اور زر مبادلہ کے ذخائر میں نمایاں اضافہ جبکہ مہنگائی میں تاریخی کمی آئی۔ حکومت کے خلاف کرپشن کا ایک بھی کیس سامنے نہیں آیا۔ حکومت کا 1 سال مکمل ہونے پر کابینہ کے خصوصی اجلاس کا حوال اس رپورٹ میں۔ حکومت کے 1 سال مکمل ہونے پر وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس ہوا۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ کابینہ کے خصوصی اجلاس کی کارروائی نشر کی گئی جس میں کابینہ اور مختلف وزارتوں کی 1 سالہ کارکردگی کی رپورٹ عوام کے سامنے پیش کی گئی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ 1 سال پہلے معیشت ڈیفالٹ کے بالکل قریب پہنچ گئی تھی۔ ہم IMF سے گفتگو کر رہے تھے تو وہ کون تھا جو خطوط لکھ رہا تھا؟ دہشت گردی کا خاتمہ نواز شریف دور میں ہو چکا تھا۔ دہشت گردوں کو کس نے واپس آنے کی اجازت دی؟ اس سے بڑی ملک دشمنی کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہم 9 مئی کے نہیں 28 مئی کے علمبردار ہیں۔ IMF سے گفتگو کر رہے تھے تو وہ کون تھے جو IMF کو خطوط لکھ رہے تھے؟ اس سے بڑی ملک دشمنی اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ دہشت گردی جس کا خاتمہ مکمل طور پر نواز شریف صاحب کے دور میں ہو چکا تھا، کون لے کے آیا ان دہشت گردوں کو واپس پاکستان؟ ملک کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے جادو ٹونے نہیں، محنت کرنا ہوگی۔ 2035 ویژن کے تحت ملک کو معیشت بنائیں گے۔ حکومت نے 20 ارب روپے کا رمضان پیکج مختص کیا ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے اعتراف کر رہے ہیں مہنگائی 28% سے 1.6% پر آ گئی ہے۔ ایکسپورٹ بتدریج بڑھ رہی ہے۔ لمبا سفر ہے، گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں۔ ہمیں اگر ملک کو کھڑا کرنا ہے اپنے پاؤں پہ تو بہانے نہیں چلیں گے، نہ جادو نہ ٹونے، صرف محنت محنت اور محنت۔ ویژن 2035 میں ہم نے انشاءاللہ 1 ٹریلین اکانومی بنانی ہے ہم نے پاکستان کو۔ جو رمضان پیکج ہے وہ اس سال 20 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ دن پہلے سعودی عرب نے ہماری 1.2 ارب ڈالر کی تیل کی سہولت میں توسیع کی ہے۔ UAE کے صدر نے بھی 2 ارب ڈالر رول اوور کر دیے ہیں۔ غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 1 سال پہلے 4 ارب ڈالر تھے، اب 12 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ موجودہ حکومت نے اقتدار سنبھالا تو کئی چیلنجز درپیش تھے۔ ممالک کی 20 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری ملک کی معیشت کو مضبوط کرے گی۔ جب آپ نے یہ ذمہ داری سنبھالی تو اکنامک چیلنجز کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈپلومیٹک آئسولیشن کا چیلنج بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک جو بلیس کیا ہوا ہے مائنز اینڈ منرل سے، ہائیڈرو کاربن سے، سٹون سے اور دوسری ریئر ارتھ مٹیریل سے، اس کے لیے پرائم منسٹر کی سربراہی میں جو ایک ایپیکس کمیٹی ہے وہ کام کر رہی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا ملکی معیشت مستحکم ہو چکی، اگلے 4 برسوں میں GDP کے تناسب میں ٹیکسز کی شرح 13.5% پر لے جائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف بولے تحریک انصاف نے ملک میں انتشار پھیلایا۔ وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال، وزیر توانائی اویس لغاری، وزیر IT اور ٹیلی کمیونیکیشن شیزہ فاطمہ نے بھی خطاب کیا۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ حکومتی معاشی ٹیم اور IMF مشن کے درمیان مذاکرات کا باضابطہ آغاز ہو گیا۔ وزیر خزانہ کی سربراہی میں معاشی ٹیم نے رواں مالی سال کے پہلے 8 ماہ کی کارکردگی پر وفد کو بریفنگ دی۔ پاکستان کی جانب سے 7 ارب ڈالر قرض پروگرام کی شرائط پر عمل درآمد کی رپورٹ بھی پیش کی گئی۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔
قرض پروگرام کی اگلی قسط کے اقتصادی جائزہ پر IMF وفد اور معاشی ٹیم کے مذاکرات۔ IMF وفد کی قیادت جائزہ مشن کے سربراہ نیتھن پورٹر نے کی۔ وزیر خزانہ کی وفد کو معاشی صورتحال پر بریفنگ، پروگرام پر مکمل عمل درآمد کی یقین دہانی کروائی۔ ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ نے جولائی سے فروری تک ملکی معاشی صورتحال پر بریفنگ دی، جبکہ بریفنگ میں بتایا گیا کہ IMF پروگرام کے بعد ملک میں معاشی استحکام آیا ہے۔ چیئرمین FBR راشد لنگڑیال بھی مذاکرات میں شریک ہوئے۔ انہوں نے وفد کو ریونیو کلیکشن پر بریفنگ دی۔ FBR بورڈ ممبران نے بھی وفد سے ہونے والے مذاکرات میں شرکت کی۔ ذرائع کے مطابق IMF وفد آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لیے تجاویز دے گا۔ پاکستان کی جانب سے $7 ارب قرض پروگرام کی شرائط پر عمل درآمد کی رپورٹ بھی معاشی ٹیم نے مشن کو پیش کر دی ہے، جبکہ رواں مالی سال کی پہلی شش ماہی سے متعلق رپورٹ پر بھی IMF مشن جائزہ لے گا۔ IMF سے کیبنٹ ڈویژن، وزارت خزانہ اور سیکریٹری کیبنٹ سے رائٹ سائزنگ پر مذاکرات۔ اخراجات میں کمی کے لیے رائٹ سائزنگ اقدامات پر بروقت عمل درآمد کیا جائے۔ IMF مطالبہ، ریونیو شارٹ فال پر کوئی گنجائش نہیں، آئندہ سہ ماہی میں شارٹ فال پورا کیا جائے۔ IMF نے آئندہ سہ ماہی میں ریونیو شارٹ فال پورا کرنے کے لیے پلان طلب کر لیا۔ IMF وفد کو بڑے شہروں میں ٹیکس نیٹ سے باہر بڑے ریٹیلرز پر بریفنگ دی گئی۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور میں ہائی رسک کیسز سے ریکوری کے لیے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ اسلامی بینکنگ کے اقدامات اور طریقہ کار پر IMF وفد کے ساتھ بات چیت ہوئی۔ بینکنگ سیکٹر کے لیے رسک فیکٹر کو کم کرنے کے لیے اقدامات پر بھی بریفنگ دی گئی۔ وزیر بحری امور قیصر احمد شیخ نے کہا ہے کہ ریاستی ملکیتی اداروں نے 9,000 ارب روپے کا قرض لے رکھا ہے اور ابھی تک SOEs کا خسارہ 600 ارب ہے۔ پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وزارت بحری امور نے اس سال میں 700 گنا منافع کمایا ہے۔ 850 ارب روپے کے ہمارے پورے ملک کے SOEs نقصان کر رہے ہیں مجموعی طور پر، اور 10 سالوں میں کوئی 6,000 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ اور اس میں یہ بھی نوٹ کرنے والی بات ہے کہ ان اداروں نے 9,000 ارب روپے کا قرضہ لیا ہوا۔ ہمارے آفیسر جو ہیں وہ SOEs میں بڑے اعلیٰ درجے کے ہمارے بیوروکریٹس اور آفیشلز ہیں، اس کے باوجود یہ رک نہیں پا رہا، تو یہ تو پھر نہیں چل سکتا نا گورنمنٹ سیکٹر۔ ہمارے جو SOEs ہیں جو میری ٹائم افیئرز میں، اس میں یعنی ہم بڑھا رہے ہیں، پرافٹ بڑھا رہے ہیں۔ ہم اس سال 100 ارب روپے کا پرافٹ کریں گے، یہ جون جو کلوز ہو رہا ہے 2025 میں۔ 2023 میں جب ہم نے شروع کیا تو KPT جو سب سے امپارٹنٹ ادارہ ہے، اس نے صرف 2 ارب کا پرافٹ کیا۔ آج ہم اس کو کلوز کریں گے انشاءاللہ 14 ارب، 700% انکریز کریں گے۔ ناظرین، پنجاب حکومت کے اہم فیصلے، صوبے کی پہلی مکمل ٹورزم میگنیفیشنٹ ایپ تیار، جلد آغاز ہوگا۔ 170 سیاحتی مقامات اور ٹریلز کی بحالی کی اصولی منظوری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں کہ پنجاب کو سیاحتی ہب بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس سب سے بڑے ٹورزم پلان کی منظوری۔ پنجاب کی پہلی مکمل ٹورزم میگنیفیسنٹ ایپ تیار، جلد آغاز ہوگا۔ ایپ کے ذریعے 170 سیاحتی مقامات کی ورچوئل سیر کی جا سکے گی۔ ایپ کے ذریعے ٹریول وزٹ اور ہوٹل بکنگ بھی کی جا سکے گی۔ ایپ کے ذریعے فوڈ پینڈا اور دیگر سروسز بھی حاصل کی جا سکیں گی۔ ایپ پر چیٹ بوٹ سے مفید معلومات بھی حاصل کی جا سکیں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کی پہلی ٹورزم اینڈ ہیریٹیج اتھارٹی کی اصولی منظوری بھی دے دی۔ سیاحت کے فروغ کے لیے پنجاب ٹورزم اینڈ ہیریٹیج اتھارٹی ایکٹ بھی پیش کیا جائے گا۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ ٹورزم ٹریلز بھی تیار کی جائیں گی۔ مال روڈ، ورلڈ سٹی آف لاہور، 6 سائٹس، GT روڈ کی مغل یادگاریں بھی سیاحتی ٹریلز میں شامل۔ بھاٹی گیٹ، ٹیکسالی گیٹ، گجرانوالہ اور امن آباد میں سکھ ٹورزم ٹریلز بھی قائم کی جائیں گی۔ چھانگا مانگا فارسٹ پارک اور لال سوہندرا پارک کو ایکو ٹورزم کے فروغ کے لیے ڈیولپ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ پوری توجہ پنجاب میں سیاحت کے فروغ پر مرکوز ہے۔ صوبے کو سیاحتی ہب بنائیں گے۔ ٹیکسیلا کو مکمل ٹورسٹ سائٹ میں تبدیل کیا جائے گا۔